اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عراقیوں کو قاتل حسین کہتے تھے اور آپ اہل شام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیوں؟ ہاں، وہ اس لیے کہ اوپر حکومت تو اہل شام کی تھی نا، عراق تو ایک صوبہ تھا نا. جیسے آپ پتہ پچھلی حکومت میں جب ہمارے یہ والے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے پنجاب پولیس نے یہ کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو برا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر پنجاب پولیس کو یوز کرتے ہیں، ایکس پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر تو حکومت نہیں کی تھی نا. یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا، پیچھے انڈر کس کی تھی؟ وہ اہل شام کی. تو انہوں نے ان کے اوپر ہی لعنت کرنی تھی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا. شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے، اہل شام ہی تھے. عمر ابن سعد شامل تھا، باقی لوگ شامل تھے. تو وہ لعنت اس لیے انہوں نے اہل عراق پہ بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا. ٹھیک ہو گیا. معاذ اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا تھا. یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب. سلمان ابن سرد صحابی ہیں، اب وہ صحابی نہیں ہے، اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹائم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی سلمان ابن سرد ہیں جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا، پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا، وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں. وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا جی ہاں. اگلا سوال ہے علی بھائی، سید الشہداء تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر سنی اور شیعہ دونوں ہی حسین ابن علی کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کی عقل کام کرتی ہے نا کہ سید الشہداء ہیں تو تبھی کہتے ہیں نا. المستدرک الحاکم میں یہ پوری حدیث پڑھے نا، پوری حدیث یوں ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہوا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا. سید الشہداء ایک بندے کی نہیں ہے، یہ سید الشہداء ایک ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، نشان حیدر جس طرح ایک ٹائٹل ہے، جو بھی وہ بہادری کے جوہر دکھائے گا اسے وہ ٹائٹل ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو ہی ملنا ہے. سید الشہداء ایک ٹائٹل ہے اللہ کی طرف سے، جو وہ کام قیامت تک کوئی سید الشہداء ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ دجال کے خلاف ایک مسلمان کھڑا ہوگا جو اس کو للکارے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت روئے عرض کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء. ٹھیک، وہ جو دجال کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو دجال قتل کر کے دو ٹکڑے کرے گا، پھر زندہ کرے گا. وہ کہے گا اس واقعے نے تو میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنے بزرگوں کے کرتب دیکھ کے بھی بزرگوں کو نہیں مانے گا. لگتا ہے کوئی ساڑھے لیکچر سنتا ہوئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں حدیث تے ہوتے چلنا، بزرگوں دیکھ اے نہ نہیں کرتب تے چلنا. اور یہ حقیقت بات ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے بزرگ قبروں سے نکل کے مجھے کہیں نہ کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ قرآن ٹھیک ہے، باقی سب الوہین ہے. اس کا میں اب چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. سارے بزرگ جن کے ناموں کے ان کے بزرگوں نے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، یہ بزرگ اگر قبروں سے نکل کے آپ کو یہ کہیں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے؟ آپ کو اعتماد ہے کہ یار ایڈی بڑی شڈول تیری میں مننی، آپ 2 + 2 کو 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں قرآن کے عقیدوں کو کیسے غلط مان لوں کہ اگر کوئی بزرگ قبر سے نکل ہو کے میں تو سیدھا پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ انشاءاللہ غائب ہو جائے گا. بزرگ تو ساڑی ایک نگاہ دی مارنے، جس طرح انہوں نے بزرگ ایک نگاہ مار کے سیر شار دیں سن نا، اسی ایک لا حول پڑھ کے نا بزرگ غائب کر دیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں نے کیتے بھی نہیں غائب. تو سید الشہداء حسین ابن علی اس لیے کہ وہ بھی ایک جابر حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ٹائٹل ہے، جو بھی کھڑا ہوگا اس کو یہ لقب ملے گا. بالکل ٹھیک لقب ہے.